بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 118 ملاحظہ فرمائیں۔ تہمینہ بہت اچھی عورت ہے، تابندہ بولی۔ اسے چند روز کے لیے یہاں میرے ہاں چھوڑ جاؤ، میرے کچھ کام ہے اور تہمینہ میری بہت مدد کر سکتی ہے۔ کیا میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا؟ فرمان بولا۔ کہو تو میں بھی چند روز کے لیے یہاں آ جاؤں؟ تمہیں بھی آنا پڑے گا، تابندہ بولی۔ کوئی خاص بات؟ فرمان نے اسے گھورا۔ تم کچھ چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ اس نے خاموش ہو کر معنی خیز نگاہوں سے میری طرف بھی دیکھا۔ تابندہ نے نظریں جھکا لی اور دھیمے لہجے میں بتانے لگی کہ ہم چند روز میں شادی کرنے والے ہیں۔ بہت صحیح اور بروقت فیصلہ کیا ہے تم نے تابندہ، انسپکٹر فرمان نے کہا۔ پھر اس نے مجھے بھی مبارکباد دی اور بولا، کل صبح ہی تہمینہ یہاں آ جائے گی اور میرے لیے کوئی کام وام ہو تو بلا جھجک بتا دینا۔ اور پھر اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ اسی دوران ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ ہم اٹھ کر کھانے کی میز پر آ گئے۔ کھانے کے دوران بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی اور پھر 11 بجے کے قریب انسپکٹر فرمان رخصت ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ بیلا والے کیس پر وہ جلد سے جلد کام شروع کر دے گا۔ انسپکٹر فرمان کے جانے کے بعد ہم تابندہ والے کمرے میں آ گئے اور دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تابندہ نے تو اپنی بات واضح کر دی تھی۔ اس نے انسپکٹر فرمان کے سامنے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے والی ہے۔ میں نے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ میں دوڑتے دوڑتے تھک گیا تھا اور اب میں بھی کسی ایک جگہ ٹک جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے مجھے جانسے دیے گئے تھے، لیکن تابندہ ان سب لوگوں سے مختلف ثابت ہوئی تھی۔ وہ مجھے سنبھلنے کا موقع دے رہی تھی اور میں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن خدشات بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ کراچی میں بھی میرے بے شمار دشمن موجود تھے۔ رنگا اگرچہ اس فیلڈ سے آؤٹ ہو گیا تھا اور لاپتہ تھا، اس کی راجدھانی میری وجہ سے لٹ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی وقت سامنے آ جائے، لیکن اس کی مجھے زیادہ پرواہ نہ تھی۔ تاہم دوسری طرف تحریمی بھی موجود تھا۔ میں نے اس کی 10 کلو ہیروئن واپس کر دی تھی اور بظاہر وہ میری طرف سے مطمئن تھا، لیکن اس نے مجھے ایک بات اور بھی کہی تھی۔ جرائم کی دنیا میں آنے کے راستے تو بہت ہیں، لیکن یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے یہ بات ایک لحاظ سے درست بھی کہی تھی۔ میں نے بھی کسی کو اپنی مرضی سے اس فیلڈ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی نکلا بھی تھا تو مر کر ہی نکلا تھا۔ تحریمی نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ میرے خلاف کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ میں کراچی میں پولیس کی نظروں سے پوشیدہ تھا، لیکن تحریمی میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں تابندہ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ اور اب CIA کا انسپکٹر فرمان بھی اس معاملے میں ملوث ہو گیا تھا۔ اس کی پوزیشن اگرچہ دوسری تھی، لیکن اس معاملے میں ملوث کرنا میرے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ تابندہ سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ وہ اسے بہن کی طرح عزیز سمجھتا تھا، لیکن وہ آخر کو تھا تو پولیس والا، اور پولیس والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ ان کی دشمنی اچھی اور نہ دوستی اچھی۔ میرے حوالے سے تو بادی بہت اونچی تھی۔ میری گرفتاری تو ہر پولیس والے کا خواب بن گئی تھی۔ عین ممکن ہے کہ جب فرمان کو میری اصلیت کا پتہ چلے تو وہ تابندہ سے تمام رشتے ناتے بھول کر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دے۔ یہ تیر بہرحال ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اسے واپس لانا ممکن نہ تھا۔ اب مجھے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ تابندہ بڑی اجلت دکھا رہی تھی۔ اس نے نکاح کے لیے آنے والے جمعے کا دن بھی مقرر کر دیا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ تقریب بہت سادگی سے ہوگی اور چند بہت ہی قریبی دوستوں کو مدعو کیا جائے گا۔ انسپکٹر فرمان کی بیوی اور بچے بھی یہاں آ گئے تھے۔ تہمینہ بڑی سلیقہ مند عورت تھی۔ اس نے آتے ہی سارے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ 3 دن پہلے کمپنی کے جنرل مینیجر اشرف کی بیگم اور دونوں بیٹیاں بھی آ گئی۔ گھر میں بڑی رونق ہو گئی۔ میں نچلا کمرہ چھوڑ کر اوپر والی منزل پر منتقل ہو گیا تھا۔ میری اپنی کچھ مصروفیات تھیں، اس کے ساتھ ہی فکرمندی بھی تھی جو میری دامنگیر تھی۔ دن میں کم از کم ایک بار انسپکٹر فرمان سے ملاقات بھی ہو جاتی۔ اسے پتہ چلتا رہتا کہ بیلا والے معاملے میں کس قدر پیش رفت ہوئی ہے۔ انسپکٹر فرمان کے کہنے کے مطابق سیٹھ رمضان کرنسی والا اور بیلا کی نگرانی سے ان کے 3 اور ساتھیوں کا سراغ لگا لیا گیا تھا، جن کی 24 گھنٹے نگرانی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ پہلے بھی دہشت گردی اور تخریب کاری کے حوالے سے مشکوک افراد کی لسٹ پر تھے۔ ان کے کچھ اور ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا تھا۔ فرمان کے کہنے کے مطابق وہ اس وقت عملی قدم اٹھانا چاہتا تھا جب ان کے تمام آدمی نظروں میں آ جائیں۔ وہ بیک وقت کارروائی کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ کوٹھی میں بڑی رونق تھی۔ شام سے ذرا پہلے وہ تمام مہمان آ گئے جنہیں مدعو کیا گیا تھا۔ وہ سب بڑے لوگ تھے۔ ان کا شمار شہر کی معزز ترین ہستیوں میں ہوتا تھا۔ کوئی صنعت کار تھا، کوئی بزنس مین، کوئی اعلیٰ سرکاری افیسر۔ اور لطف کی بات یہ تھی کہ SSP رینک کا اور پولیس افیسر بھی اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ اس تقریب میں شریک تھے اور میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ میں منشیات کا سوداگر تھا۔ میرے ہاتھ کئی افراد کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ قانون کے لیے میں موسٹ وانٹڈ آدمی تھا۔ پنجاب پولیس نے میری گرفتاری پر لاکھوں روپے انعام بھی مقرر کر رکھا تھا اور میں یہاں معزز ترین لوگوں کی موجودگی میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ نکاح ہو گیا۔ مبارک سلامت کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ تقریب میں مدعو تمام مرد لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اشرف صاحب چوہارے بانٹ رہے تھے۔ فرمان بھی ادھر سے ادھر بھاگا پھر رہا تھا۔
11-12 साल की उम्र के एक बच्चे ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की। बुआ आपको बुला रही हैं। मैं करीब बैठे हुए लोगों से माजरत करके उठ गया। मुलाजमा बरामदे में खड़ी थी, मुझे देखते ही बोली, आपके लिए फोन है साहब जी। मेरा दिल यक बार की धड़क उठा। मेरे लिए किसकी कॉल हो सकती थी? मैं अंदर आ गया। लाउंज में खवातीन भरी हुई थी, वो सब मेरी तरफ देखने लगी। एक दो ने दिलचस्प जुमले भी कसे थे। मैंने मेज के करीब पहुंचकर अलग रखा हुआ फोन का रिसीवर उठा लिया। नई जिंदगी मुबारक हो नाजी। मैं इस तरह उछला जैसे सर पर एटम बम फटा हो। यह आवाज तो मैं लाखों में भी पहचान सकता था, वो रज़िया थी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे, पैरों तले से जमीन निकल गई। एक लम्हे को तो मुझे यूं लगा जैसे मैं खड़े खड़े गिर जाऊंगा, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाला। मुझे एहसास था कि कमरे में भरी हुई खवातीन मेरी तरफ देख रही हैं और सबकी निगाहें मुझ पर लगी हुई थी। शादी की तकरीब में दूल्हा ही मरकज़े निगाह होता है और मैं इस वक्त तमाम निगाहों का मरकज था। मेरे चेहरे के तासरात से मेरी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता था, इसलिए मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। कोशिश के बावजूद मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सका। परेशान हो गए मेरी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से कहा गया, तुम तो मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। देख लो, मैंने ऐन वक्त पर तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया है। जो कुछ भी कहना चाहती हो जल्दी कहो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। जो कुछ भी कहना चाहती हो जल्दी कहो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। मैंने लहजे पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, जानती हूँ इस वक्त कोठी मेहमानों से भरी हुई है, बड़े बड़े दौलतमंद और बाइज्जत लोग मौजूद हैं, और लुत्फ की बात तो ये है कि तुम्हारी शादी की इस तकरीब में 2 पुलिस ऑफिसर भी शरीक हैं। अगर किसी को भी तुम्हारी असलियत मालूम हो जाए तो शादी की ये तकरीब तुम्हारे जनाजे के जुलूस में बदल जाएगी। बकवास बंद करो। मैं होले से घुर्राया, जो कुछ कहना चाहती हो जल्दी से कहो। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था। उसे कैसे पता चला कि इस तकरीब में शहर के मुअज्जिजीन के अलावा 2 पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त, रज़िया ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने दांत कुचकिचाते हुए कहा। मैं इस वक्त तुम्हारी कोठी वाली गली के मोड़ पर मौजूद हूँ। रज़िया ने मेरे लहजे की परवाह किए बगैर बड़े पुरसुकून लहजे में कहा, अपनी कोठी के गेट से निकलकर दाईं तरफ आ जाओ। मोड़ पर 8-10 आगे से रंग की एक स्टेशन वैगन खड़ी है। मैं उस वैगन में बैठी मोबाइल फ़ोन पर तुमसे बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ 5 मिनट तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम ना आए तो खुद आ जाऊंगी, और भी इस कोठी में जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार भी तुम खुद होगे। मैं हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते किया जा चुका था। मैं रिसीवर कान से लगाए कुछ देर तक गुमसुम सा खड़ा रहा। हाल में भरी हुई खवातीन अब भी मेरी तरफ देख रही थी, और मेरी हालत ऐसी थी कि दिमाग में धमाके हो रहे थे और पूरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ रही थी। मैंने रिसीवर रख दिया और कनखियों से इधर उधर देखा। ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए जीने की तरफ बढ़ गया। इधर उधर बैठी हुई खवातीन बड़ी मुतजस्सिस नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। एक लड़की ने तो दिलचस्प किस्म का जुमला भी कसा था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ता चला गया। ऊपर वाले कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। गले में पड़े हुए फूलों के हार उतार कर साइड टेबल पर रख दिए और अलमारी खोलकर उसके सबसे निचले खाने में कपड़ों में छुपाया हुआ पिस्तौल निकालकर पतलून की जेब में डाला और कमरे को देखने लगा। ये कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। इसकी सजावट में तहमीना ने बड़ा हिस्सा लिया था। प्रोग्राम के मुताबिक दुल्हन को कोठी के निचले हिस्से से रुखसत होकर ऊपर आना था और इस कमरे को शादी का कमरा बनाया गया था। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। निचले हाल में ढोलक की थाप पर लड़कियों के गाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं सीढ़ियां उतरकर 1 सेकंड को रुका और फिर तेज से कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। लान में हर तरफ लोग भरे हुए थे। बरामदे से उतरते इंस्पेक्टर फरमान ने मुझे घेर लिया। अरे तुम कहाँ गायब हो गए थे? वो बोला। लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फरमान भाई मैं अभी आता हूँ, सिर्फ 5 मिनट, मैंने कहा। उस वक्त एक और आदमी फरमान का हाथ पकड़कर एक तरफ खींचता हुआ ले गया और मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ गेट की तरफ बढ़ गया। गली के मोड़ पर दाईं तरफ 10-12 गज आगे स्याह रंग की एक वैन खड़ी थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ जैसे ही करीब पहुंचा उसका दरवाजा खुल गया। अंदर आ जाओ, ये रज़िया की आवाज़ थी। मैं अंदर घुस गया और धड़ से दरवाजा बंद हो गया। वैन के अंदर की बत्ती जल उठी। खिड़कियों पर गहरे रंग के दबीज पर्दे खींचे हुए थे। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक भारी भरकम आदमी पीछे की तरफ रुख किए बैठा था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। सबसे पिछली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो सूरतों ही से छटे हुए बदमाश लगते थे। उन दोनों के पास कलाशनकोफ राइफलें थी। दरमियान वाली सीट पर रज़िया बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर बड़ी खबासत थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर मकरू सी मुस्कुराहट फैलती चली गई। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, उसने कहा और पीछे बैठे हुए आदमियों में से एक को इशारा किया। मैं भी सीट पर पूरी तरह बैठ भी नहीं पाया था कि उस आदमी ने आगे बढ़कर बड़ी फुर्ती से मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। मैंने मुजाहमत की कोशिश की तो अगली सीट पर बैठे हुए गैंडेनुमा शख्स ने पिस्तौल की नाल मेरी गर्दन से लगा दी। तलाशी लेने वाले बड़े इत्मीनान से पिस्तौल मेरी जेब से निकाल लिया और दोबारा अपनी जगह पर बैठकर राइफल संभाल ली और उसके साथ ही वैन भी हरकत में आ गई। आराम से बैठ जाओ नाजी, रज़िया ने कहा। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। यकीन करो, अगर तुम उसका जवाब दोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
تم لوگ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا تم جانتی ہو کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، میری اس طرح غائب ہونے پر وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ کسی کی سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ رضیہ بولی ہم تمہیں زیادہ دیر نہیں روکیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ گاڑی روکو! میں ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دروازہ نہیں کھلے گا، رضیہ نے کہا، یہ کوئی عام ویگن نہیں ہے، دروازوں کا سسٹم ڈیش بورڈ سے منسلک ہے اور اس کے شیشے بھی بلٹ پروف ہیں، تم انہیں توڑ بھی نہیں سکتے، اور شور تم اس لیے نہیں مچاؤ گے کہ اس طرح تمہاری اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو۔ میڈم ٹھیک کہتی ہے، پچھلی سیٹ سے آواز سنائی تھی، آرام سے بیٹھے رہو ورنہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی رائفل کی نال میری گردن سے لگ گئی، میرا جوش چاہ کی طرح بیٹھ گیا اور میں بے حیثو حرکت ہو کر رہ گیا۔ میں اس وقت ایک پستول اور 2 رائفلوں کی زد پر تھا، کسی قسم کی بہادری دکھانا خودکشی کے مترادف تھا، اور میں فی الحال خودکشی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیٹ اگرچہ کافی کشادہ تھی لیکن رضیہ میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور سرک کر پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون پر کوئی نمبر ملانے لگی۔ کال غالباً فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ رضیہ نے نہایت مدم لہجے میں کوئی بات کی اور فون آف کر دیا۔ وہ میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں اس کی آواز نہیں سن سکا، صرف ہونٹ ہلتے دیکھے تھے۔ وین کی کھڑکیوں پر اگرچہ دبیز پردے کھینچے ہوئے تھے لیکن سامنے والی ونڈ سکرین سے میں باہر دیکھ سکتا تھا۔ وین اس وقت گلشن ہی کے بلاک 13 D2 والی سڑک پر جا رہی تھی۔ اس کے ایک طرف بنگلے تھے اور دوسری طرف لوکل ریلوے لائن، اور پھر ریلوے پھاٹک کراس کر کے وین پہلے حسن اسکوائر اور پھر وہاں سے نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ تم لوگوں سے میرا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ اور تم تو ویسے بھی لاہور جا چکی تھی، اچانک یہاں کیسے ٹپک پڑی؟ میں نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم جیسے لوگوں کے معاملات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور پھر میرا اور تمہارا تو بہت لمبا چوڑا حساب ہے، رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں لاہور ضرور گئی تھی لیکن چند روز آرام کرنے کے لیے۔ 2 دن پہلے مجھے اطلاع ملی کہ تم تابندہ سے شادی کرنے والے ہو اور زور و شور سے تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، تو میں کل رات ہی یہاں پہنچ گئی۔ میں اگر چاہتی تو کوٹھی میں ایک بم پھینکوا دیتی، سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن تابندہ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اس لیے میں نے تمہیں کوٹھی سے بلوا لیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ اس کے تھوڑی دیر بعد تم نے مجھے فون کیا تھا، میں نے کہا۔ جب تمہارا نکاح ہو رہا تھا تو میں بھی اس وقت کوٹھی میں موجود تھی، رضیہ نے بتایا، اور میں اس انکشاف پر اچھل پڑا۔ اس تقریب میں موجود تمام خواتین ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، میرا تعلق دلہن سے ہے یا دولہا سے۔ میں تقریب میں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے واپس آ گئی اور موبائل فون پر تمہیں شادی کی مبارکباد دی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑا صبر کرو، سب کچھ بتا دیا جائے گا، رضیہ نے کہا۔ وین نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے کار ساز روڈ پر مڑ کر ڈی ایس اسکیم نمبر 1 میں داخل ہو گئی اور کئی گلیاں گھومنے کے بعد ایک بہت بڑی کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ اس کوٹھی کی 4 دیواری کسی فصیل کی طرح تھی۔ پورج میں وین سے اتر کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، بہت وسیع و عریض کوٹھی تھی۔ یہاں بھی صرف 2 آدمی نظر آئے، ایک گن مین گیٹ کے قریب کھڑا تھا اور دوسرا پورچ میں، جہاں ایک اور لینڈ کروزر اور نیلے رنگ کی ایک کار بھی کھڑی تھی۔ ہمارے ساتھ آنے والے گن مین برآمدے ہی میں رک گئے اور میں رضیہ کے ساتھ اندر آ گیا۔ بہت وسیع و عریض اور شاندار حال تھا جو قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ یہاں ایک 1.5 عمر آدمی اور ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی کے جسم پر لباس ایسا تھا کہ دیکھ کر ہی شرم آتی تھی۔ بارگلا، رضیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگ یہاں سے جاؤ اور باس کو بتا دو کہ وہ آ گیا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ رضیہ نے دروازہ بھیڑ دیا اور مجھے ایک صوفے کی طرف اشارہ کر کے خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں شادی کرنی ہی تھی تو حریری کو کیوں جانے دیا تھا؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے 2 بول پڑوا کر گھر میں ڈال لیتے۔ ویسے میں نہیں سمجھی کہ تابندہ میں تمہیں کیا نظر آ گیا تھا، اس پر ریشہ ختمی ہو گیا اور میرے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ دیکھو میری طرف دیکھو، سب کچھ وہی ہے جو تابندہ کے پاس ہے۔ تم تو میرے بدن سے آشنا ہو، میں ہی وہ ہستی ہوں جس نے تمہیں زندگی کی حقیقی لذتوں سے آشنا کیا تھا۔ میں نے تو تمہارے ساتھ کوئی برائی نہ کی تھی، تم ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تم نے مجھے بہت نقصان پہنچایا، اس کے باوجود میں نے اپنے دروازے تمہارے لیے کھلے رکھے۔ میری پیشکش تو اس وقت تک برقرار رہی۔ دیکھو میں وہی ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آئی میرے اندر۔ دیکھو میری طرف دیکھو، کیا فرق ہے مجھ میں اور تابندہ میں؟ رضیہ نے لباس اتار دیا۔ اس کے جسم پر صرف مختصر سا لباس تھا۔ تابندہ اور تم میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک شریف عورت ہے اور تم طوائف ہے۔ میں نے جواب دیا، کپڑے پہن لو، مجھے تمہارے جسم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رضیہ بھڑک اٹھی، اس نے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی لیکن میں بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ مطلب کی بات کرو رضیہ، میرا وقت ضائع مت کرو، میں نے کہا۔ وقت کو اب بھول جاؤ، وہ غرائی، میرا تمہارے ساتھ بہت لمبا حساب ہے، یہاں سے تمہاری لاش ہی جائے گی۔ سنو رضیہ، میں نے کہا، تمہاری رقم اور وہ زیورات جو میں راجستھان سے لایا تھا ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے، میں وہ سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، اب میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔
مجھے برباد کر کے تم سکون کی زندگی کیسے گزار سکتے ہو؟ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، رضیہ نے کہا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن اسی وقت دروازہ کھلا اور وہ خاموش ہو گئی۔ وہ تحریمی تھا جس کے ہاتھ میں پیلے کور والا دیا فائل تھا۔ اس کے پیچھے گن مین تھا جس نے کسی کمانڈو کی طرح رائفل کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ تحریمی کے ہونٹوں پر بڑی خباثت امیز مسکراہٹ آ گئی۔ بہت عیش کر لی تم نے اس مالدار بیوہ کے ساتھ، بات کرتے اس کے ہونٹوں پر مکروہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن اب تمہیں کام کی طرف دھیان دینا پڑے گا۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا کام سوچ رکھا ہے۔ تم نے بدعہدی کی ہے تحریمی، میں نے کہا۔ میں نے تمہاری ہیروئن واپس کر دی تھی اور ہمارا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم بڑے باصول آدمی ہو، لیکن تم نے یہ بڑی گھٹیا حرکت کی ہے۔ میں اب بھی اپنے اصول پر قائم ہوں، تحریمی بولا۔ میرا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرنے میں مجھے کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن بڑے ٹھیک ہی کہہ گئے ہیں کہ دیر آئد درست آئد۔ تمہاری وجہ سے مجھے بڑے نقصان اٹھانا پڑے ہیں۔ چند مہینے پہلے پکڑا جانے والا مال کروڑوں ڈالر کا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی جس سے کسٹم کو ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا، لیکن مجھے تو چند روز پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ اس کی مخبری تم نے کی تھی۔ میں تم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ مالدار عورت تمہاری بیوی بن چکی ہے، تم کم سے کم اسے بچانے کے لیے تو کوئی قربانی دے سکو گے۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے گھورتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ میرے خلاف کوئی جال بچھا رہا ہے۔ فی الحال اس کاغذ پر دستخط کرنے کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا فائل میری طرف بڑھا دیا۔ دستخط کر کے تم واپس جا سکتے ہو۔ وہاں پہنچ کر کوئی بہانہ کر دینا کہ کسی نہایت ضروری کام کی وجہ سے کسی کو اطلاع دیے بغیر کہیں جانا پڑ گیا۔ تمہاری معذرت کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی، اور انکار کی صورت میں آج کے بعد تم کھلا آسمان تک نہیں دیکھ سکو گے۔ اسے پڑھ لو، فیصلہ کرنے میں تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس نے فائل میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے فائل اٹھا کر کھولا۔ اس میں صرف ایک ہی کاغذ لگا ہوا تھا جس پر اوپر سے نیچے تک اردو میں ایک عبارت تحریر تھی۔ یہ عبارت شکستہ لکھائی میں تھی، لیکن پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں جیسے جیسے اس عبارت کو پڑھتا گیا میرے خون کی گردش تیز ہوتی گئی۔ میرے دماغ کی نسوں میں تناؤ سا پیدا ہو گیا اور کنپٹیاں سلگنے لگی۔ اس عبارت کے آخر میں دستخط کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ فائل دور پھینک دیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے جرائم کا اعتراف نامہ تھا۔ اس کہانی کی ابتدا قصور سے کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ میں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں سے قصور آیا تھا، جہاں پہلوان شجاع نامی ایک ہمدرد شخص نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی اور میرے تمام اخراجات بھی وہی اٹھاتا رہا۔ رضیہ شجاع کی بیوی جوان اور حسین تھی۔ شجاع اکثر کئی روز تک کاروباری سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا۔ رضیہ کو دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی۔ ایک رات میں نے چاقو دکھا کر رضیہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو اسے قتل کر دوں گا۔ اس رات کے بعد بھی میں رضیہ کو ڈرا دھمکا کر اکثر و بیشتر یہ حرکت دہراتا رہا۔ ایک روز شجاع کو پتہ چل گیا۔ اس نے مجھے پولیس کے حوالے کر دینے کی دھمکی دی، لیکن میں نے اسے مار ڈالا اور قصور شہر سے فرار ہو کر لاہور آ گیا۔ میری طرف سے اس اعتراف نامے میں میرے جرائم کی طویل فہرست شامل تھی، جس میں کئی ایسے لوگوں کے نام تھے جو میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، اور آخر میں لاہور میں رضیہ کے گھر سے زیورات اور لاکھوں روپے نقدی اور جعل سازی سے اس کی کوٹھی فروخت کرنے کی تفصیل بھی شامل تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسکرپٹ رضیہ کی مشاورت سے تیار ہوا تھا۔ وہ واقعی بے غیرت تھی۔ اس اسکرپٹ میں اس نے جس طرح اپنی عزت لوٹنے کی کہانی سنائی تھی، ایسی باتیں اس جیسی عورتیں ہی کر سکتی تھی۔ نہیں تحریمی، میں نے تحریمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس کاغذ پر دستخط نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے تمہیں دستخط کر دینے چاہیے۔ تحریمی مسکرایا۔ تاکہ تم مجھے زندگی بھر بلیک میل کر سکو، میں نے کہا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ناجی، تحریمی بولا۔ ہم جیسے لوگ جو اس دھندے میں آ چکے ہیں کبھی شریفانہ زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بڑے بڑے شرفاء سے زیادہ شریف اور معزز سمجھا جاتا ہے۔ تم ہم سے الگ ہو کر جو خواب دیکھ رہے ہو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس کاغذ پر دستخط کر دو اور اپنے ماضی کو بھول جاؤ۔ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ ہم تمہیں مکمل تحفظ فراہم کریں گے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتے رہو۔ صرف کبھی کبھار ہمارے لیے تھوڑا بہت کام کر دیا کرنا۔ اس طرح ہمارا پچھلا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے یہ شرط منظور نہیں۔ سوچ لو، وہ شریف عورت دوسری مرتبہ بیوہ ہو جائے گی، تحریمی نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر بڑی مکرانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بڑی مضبوط عورت ہے، یہ صدمہ بھی برداشت کر لے گی، میں نے کہا، لیکن اس صدمے کا سامنے کرنے سے پہلے اسے کئی اور صدمے سہنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے پہ در پہ ان صدمات سے اس کا دماغ پلٹ جائے اور پاگلوں کی طرح کپڑے پھاڑ کر سڑکوں پر نکل آئے، تحریمی بولا۔
मैं जानता हूँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन रजिया, तैरीमी मेरी बात काटते हुए रजिया की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम इसकी पुरानी दोस्त हो, तुम इसे समझाने की कुछ कोशिश करो, शायद तुम्हारी जबान इसकी समझ में आ जाए। तैरीमी अपने मुहाफिज के साथ बाहर चला गया। रजिया ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया और मेरे करीब आ गई। रजिया के हसीन होने में कोई शुबा ना था। उसी इस हालत में देखकर कोई भी शख्स दीवाना हो सकता था, लेकिन मुझे उस औरत से शदीद नफरत हो गई थी। बेगैरती में ये कोठे पर बैठी हुई तवाइफों से भी आगे निकल चुकी थी। वो मेरे सामने खड़ी चलने में मेरे चेहरे को तकती रही, फिर मुझे पकड़कर सोफे पर गिर गई। देखो डेयर, वो मुझे कायल करने की कोशिश करते हुए बोली, इन लोगों को जितना मैं जानती हूँ तुम नहीं जानते। ये इंसान नहीं, भेड़िए हैं। ये तुम्हारे साथ जो करेंगे सो करेंगे। ये तो ताबिंदा की जिंदगी भी जहन्नुम बना देंगे। वो एक शरीफ औरत है और अब तो वो तुम्हारी बीवी भी है। तुम्हारी इज्जत, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे सामने भेड़िए छोड़ दिए जाएं? इंसानी भेड़िए जो दरिंदों से ज्यादा खतरनाक है और मिनटों में उसका दया पांचा कर देंगे। मुझे धमका रही हो? मैंने उसे पीछे धकेलते हुए कहा। ये धमकी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रही हूँ। रसिया बोली, मेरी बात मान लो और इस कागज पर दस्तखत कर दो। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम तो वैसे भी हाई रिस्क पर हो। अपने खिलाफ दूसरे महाज खोलने की बजाय इनसे मुफाहमत कर लो। इससे फायदा ये होगा कि ये तुम्हें तहफ्फुज़ फराहम करेंगे। इनके पास बेपनाह वसाइल हैं। इनके इशारों पर तो हुकूमतें बदल जाती हैं। बड़ी ताकतों के मालिक हैं ये लोग। इनके साथ मिलकर फायदे में रहोगे। ताबिंदा भी आराम और सुकून की जिंदगी गुजार सकेगी। मेरी बात मान लो। तुम इनकी दलाली क्यों कर रही हो? मैंने उसकी बात काट दी। एक बात मैं तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ, तैरीमी तुम्हें मोरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तुम खूबसूरत हो, तुम पर अभी शबाब का थोड़ा सा साया बाकी है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म ढलना शुरू हुआ, तुम इस आलीशान कोठियों से निकलकर सड़कों पर पहुंच जाओगी और अपने आप को जिंदा रखने के लिए 10-10 रुपए वाले गाहक तलाश करती फिरोगी। मेरी बात तुम छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। रजिया ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वो हथकंडे इस्तेमाल करने लगी जिनसे कोई औरत किसी भी मर्द को जेर कर सकती है। मैंने उसे पीछे धकेल दिया और उठकर बैठ गया। वो बाएं फैलाए दोबारा मेरी तरफ झुकने लगी तो मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। रजिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो पीछे उलट गई। चलने में गाल सहलाते हुए खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर खूनख्वार बिल्ली की तरह मेरे ऊपर झपटी। मैंने उसे एक और थप्पड़ रसीद कर दिया। रजिया पर जुनून सा तारी हो गया। वो बिल्ली ही की तरह घुराती हुई नाखूनों से मेरा चेहरा नोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसके हाथ अपने चेहरे तक नहीं पहुंचने दिए। वो मेरा एक और थप्पड़ खाकर लड़खड़ाती हुई सोफे से टकराकर पुश्त के बल कालीन पर गिरी। उसकी आंखों में चिंगारियां सी सुलग रही थी। मैं चाहती थी तुम शराफत से हमारी बात मान लो। इस तरह तुम जिंदगी भर ऐश करते, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम भी यही चाहते हो कि हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, तुम्हारे साथ अब दूसरी जबान में बात होगी। रजिया ने कहते हुए उठकर अपने कपड़े उठाए और तेज तेज कदम उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैं रजिया को पकड़ने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। वो मेरी नीयत को भांप गई और दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गई। मैं करीब पहुंचा तो दरवाजा धड़ से बंद हो गया। मैंने हैंडल को झटके देते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कुंडा लग गया था। मैं चलने में दरवाजे के करीब खड़ा रहा, फिर इधर उधर देखते हुए पिछली तरफ खिड़की की तरफ लपका, जिसके सामने दबीज पर्दा टंगा हुआ था। मैंने एक झटके से पर्दा खींच लिया, लेकिन उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। खिड़की में बाहर की तरफ आईनी सलाखों का जंगला लगा हुआ था। मैं वहीं रुककर खिड़की से बाहर देखने लगा। उस तरफ भी बहुत वसी खुली जगह थी। नारियल और आम के चंद दरख्त भी नजर आ रहे थे। खुदरू झाड़ियां बकसरत फैली हुई थी। उन झाड़ियों और सूखी हुई जर्द घास को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई थी। इस बंजर और वैरान लान की परली तरफ कोठी की अकबी दीवार भी 14-15 फुट ऊंची थी। मैं कोठी का अकबी मंदिर देख रहा था कि आहट सुनकर पीछे घूम गया। दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। वो दोनों दराज कामत और गैंडे की तरह मजबूत जिस्मों के मालिक थे। उनके चेहरों ही से लग रहा था कि मार धाड़ में बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। एक ही पेशानी पर जख्म का लंबा निशान नजर आ रहा था। गालबन किसी जबान में चाकू वगैरह लगा होगा। उन दोनों ने जीन्स और पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। पैरों में जोगर थे। वो दोनों मेरे करीब आकर रुक गए और खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। क्यों बे पिद्दे? एक ने एक कदम मजीद आगे बढ़ते हुए कहा, तेरे अंदर जान तो है नहीं, हमें दावत देकर बुला लिया। अबे कर दे इस कागज पर साइन। क्यों अपनी जान का दुश्मन हो रहा है? तुम लोगों को जिस काम के लिए भेजा गया है वो करो, मैंने उसे घूरते हुए जवाब दिया। इरादे तो बड़े मजबूत हैं भाई तुम्हारे, वो बोला। रुस्तम के 2-4 हाथ भी बर्दाश्त कर लो तो शागिर्द हो जाऊंगा तेरा। जुमला खत्म होते ही उसने बड़ी फुर्ती से हाथ को हरकत दी। वो मेरे जबड़े पर गूंसा मारना चाहता था। मैं भी गाफिल नहीं था। मैंने बाईं हाथ से उसका वार रोका और दाईं हाथ से उसकी बगल के नीचे जोरदार गूंसा जमा दिया। वो मुंह से ऊ की आवाज निकालता हुआ अपनी जगह से कुछ 6 इंच ऊपर उछला।
मौका पाकर मैंने एक और घुंसा उसी जगह रसीद कर दिया और फिर दूसरा हाथ भी उसकी कलाई पर जमाकर उसके बाजू को मोड़ता हुआ बड़ी तेजी से घूम गया और उसे अपनी कमर पर लाद कर धोबी पाट की तरह आगे की तरफ पटक दिया।